شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو سن لیں گے تو اس کے بعد اللہ پر آپ کا یقین اور بھی کامل ہو جائے گا۔ 1000 برس تک جہنم میں یا حنانو یا منانو کہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے کہ ایک جہنمی 1000 سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا یا حنانو یا منانو، تب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے آہوزاری کر رہے ہیں۔ جا کر جناب باری تعالیٰ میں خبر کریں گے کہ اللہ فرمائے گا پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ سے یہ شخص ہے، اسے جا کر لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا تعالیٰ جائیں گے اور اسے لا کر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا کہ خدایا ٹھہرنے کی بری جگہ اور سونے کی بدترین جگہ پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کراؤ، تو یہ گڑ گڑائے گا، عرض کرے گا کہ اے میرے ارحم الراحمین خدا تعالیٰ، جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ تو پھر مجھے اس میں داخل کر دے، مجھے تجھ سے رحم و کرم ہی کی امید ہے۔ خدایا بس اب مجھ پر کرم فرمائیے، جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو اس میں نہیں ڈالے گا، تو مالک رحمان و رحیم خدا کو اس پر رحم آ جائے گا اور فرمائیں گے کہ اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔ یہ روایت جو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے شیئر کی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کے باب نمبر 4 اور صفحہ نمبر 19 پر درج کی گئی ہے۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک گناہ گار بندہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے بڑے بڑے گناہ چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو۔ چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ یہ ایک کا بھی انکار نہ کر سکے گا بلکہ اقرار کرے گا۔ آخر میں کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی۔ جب وہ یہ سنے گا تو اس کی باتیں کھل جائیں گی اور کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اور بھی بہت سے گناہ کیے ہیں جنہیں یہاں پا نہیں رہا، یعنی آپ کی لسٹ میں موجود نہیں۔ یہ فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسورے دیکھے جانے لگے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بحوالہ ابن کثیر سے لی گئی ہے، باب نمبر 4 اور صفحہ نمبر 21 پر یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ ان احادیث کو اپنے چینل پر شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے رہیں اور اچھی امیدیں رکھیں، نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ ایسے لوگ جو کہ گناہ کرتے رہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کے بدلے میں ان کو بخشش کا سامان دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اسی کوشش میں رہیں گے کہ کسی طرح سے اللہ کو راضی کر سکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ انعام و کرام سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی میسج کے ساتھ، اسی ویڈیو کے ساتھ، اگر آپ کو ہماری یہ میسج، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ان حدیث سے مستفید ہو سکیں اور توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ہمیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ ہمیں ضرور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اچھی سے اچھی احادیث اور ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں آئندہ بھی حاضر ہوتی رہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔